نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لے، اور بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دنیا کمانا بری چیز نہیں، بلکہ دنیا کی وجہ سے آخرت سے اللہ سے غفلت ہو، یہ دنیا بری ہے اور ملعون ہے۔ اور اگر اللہ سے غفلت نہ ہو اور حلال روزی کے لیے محنت کرے تو یہ تو آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا اپنے خالی پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر پیٹ بھرنے ہی کا خیال ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پتہ چلا اتنا ہی کھائے جس سے بھوک جاتی رہے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ یہ حدیث صحت کی حفاظت کے لیے انتہائی اہم اصول بیان کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب، آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔